صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک اسلام کی برکات، اس کے پرنور ثمرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک نصیب فرمائے۔ دین اسلام وہ جامع کامل اعلیٰ عرفہ حسین دین ہے۔ اس دین کی تمام تر خصوصیات بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، با کمال ہیں اور لازوال ہیں۔ دین اسلام انسانیت کے عروج، اس کی عزت اور اس کے وقار کا ضامن ہے۔ اسلام ہر ایک شخص کو عزت و سربلندی سے سرفراز کرنے والا دین ہے۔ دین اگرچہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن دین کے ساتھ جس نے بھی خیر اور بھلائی کی، دین کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ قرض نہیں رکھتا۔ یہ جس نے بھی جس قدر اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا کرے، اسلام اس کو بہرحال عزتوں سے سرفراز ضرور کرتا ہے۔ تاریخ اسلام ان باوقار اور ان حسین و پاکیزہ کردار رکھنے والے ان لوگوں سے یقیناً تاریخ کا حسن قائم ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی، ترویج و اشاعت اور اس کی روشنی کو کائنات انسانی کے طول و عرض میں پھیلایا ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً ان کا اخلاص، قربانیاں، محنت، یہ ساری چیزیں
شامل ہیں۔ وہ محسنین اسلام اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ان کے حسین تذکار سے اپنی نسلوں کو آگاہ اور آشنا کریں، ان کے کردار سے ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ان کی تعلیم سے اور ان کی سیرت سے ہم نور حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسلام میں اونچ نیچ کا فلسفہ نہیں ہے، قربانی کا اور اسلام کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی محبتیں پیش کرنے کا صلہ اسلام دیتا ہے۔ اسلام میں اونچا وہی ہے جو زیادہ اخلاص والا ہے، اسلام میں بلند وہی ہے جو اخلاص والا ہے۔ اللہ کا ڈر، نبی کی محبت اسلام کے حسین زرعی اصولوں میں پاکیزہ اصول ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی اونچا ہے، وہی اکرم ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اسلام میں دو نمبری کی گنجائش نہیں ہے۔ ریاکاری سب سے بڑی لعنت ہے اور شرک ہے۔ ریاکاری سے اسی لیے سختی سے منع کیا گیا، دکھلاوا، کیونکہ اسلام کو، مذہب کو، سٹیٹس کو نقصان پہنچاتا ہے دکھلاوا۔ وہ پیر کرے، وہ مولوی کرے، وہ کاشتکار کرے، وہ دکاندار کرے، وہ حکمران کرے، جس نے بھی دین کو مس یوز کیا، دنیا کا بدترین انسان ہے وہ۔ جب کیونکہ اسلام براہ راست عزت دیتا ہے تو پھر دو نمبری کی ضرورت نہیں ہے، دو نمبری کا تصور نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آؤ، دین پھر عزتیں فراہم کرتا ہے۔ ہم نے سنا امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی اکثر وہ جملہ بولتے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ یہ جملہ ان کا بڑا پاپولر تھا، مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، اور جس کو نوکر رکھ لیا جائے اس کو فخر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ مالکوں کے ہاں تو بہت سے لوگ ہیں لیکن ہمیں نوکری کے لیے سلیکٹ فرما لیا گیا۔ اب دیکھیں، میں پھر اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام کی پوری تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج کا دور ہمارے ہاں یہ ہے کہ مشکلات ہیں لیکن اتنی مشکلات نہیں ہیں۔ آج تو اسلام کی برکات میں ہم رہتے ہیں نا، غیر مسلم معاشرے میں بھی اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی ابتدائے اسلام میں تھی۔ ہم نے جب اسلام کی عظمتوں کو انجوائے کیا ہے تو پھر ہمیں قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ میں حاضر ہوا، آپ بزرگ بھی ہیں، مجھ سے نیک بھی ہیں، مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ بھی ہیں، آپ نے محبت سے پیش آئے، احتراماً کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے اسلام کے ساتھ جڑنے والے کو عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی تشریف لائے، انہوں نے گلے میں ہار ڈالا، وجہ
کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، یہ مشکل دور نہیں ہے۔ یعنی جب دین کی بات کرنے سے گلے میں ہار پڑے، نوٹ نچھاور ہوں، ہاتھ چومے جائیں، یہ مشکل دور نہیں۔ مشکل دور وہ تھا جب دین کا نام لینے سے پتھر مارے جاتے تھے، خاندان روٹھ جاتے تھے، ستایا جاتا تھا، گھروں سے نکالا جاتا تھا، زد و کوب کیا جاتا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ مشکل تھا، آج مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے عالم کفر انداز بدل رہا ہے، وہ سٹائل بدل کے وہ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کرٹیسائز کرتا ہے تاکہ حوصلہ شکنی ہو، ان کے حوصلے پست کرو۔ لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی خصوصیات و کمالات کو بیان کرنے کا ہم لوگوں سے واہ واہ نہیں، لوگوں سے آشیرواد نہیں لینی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کام پر اللہ اور اس کا رسول کتنا راضی ہے۔ اس پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، جس نے جتنا کام کرنا ہے اس کو اسلام نے اتنی عزت دینی ہے۔ مثال کے طور پر مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، بلال جی آقا ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھو۔ مسئلہ میں آپ کی گودی میں رکھ رہا ہوں، آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، آپ نے ہی جواب دینا ہے۔ اسلام پوری قوت کے ساتھ مکہ شریف میں آ گیا۔ وہ مسلمان جنہیں کمزور سمجھ کر نکالا گیا تھا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے، آج پوری قوت کے ساتھ وہ اسلام نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرتا ہوا مکہ میں داخل ہو گیا۔ سید عالم، رحمت دو جہاں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کہاں گئے بلال؟ حضور نے اس موقع پر اپنے غلام حضرت بلال کو بلایا اور کیا کہا؟ کعبے کی چھت پہ چڑھو، اور چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھو۔ اس پہ پتہ ہے کیا ہوا؟ مخلص صحابہ نے، جانثار صحابہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر آپ کسی آج بڑے خاندان کے بندے کو کہتے نا کہ وہ اذان دے، اس کا اثر یہ ہوتا کہ اس کے قبیلے کے لوگ یہ عمل دیکھ کر کثرت سے دین کے وہ اعزاز سے مشرف ہو سکتے سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، اسلام اس کی پوزیشن نہیں دیکھتا، اسلام اخلاص و محنت دیکھتا ہے۔ اچھا، جو چودھری بیٹھے تھے نا، جو نیچے چودھری لوگ تھے اس دور کے بڑے، مکہ کے بھی، ابو سفیان اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ، ابو سفیان تو اسلام لے آئے، باقی جو بیٹھے تھے ان میں حضرت بلال کی اس اذان پہ ان کا رویہ بڑا عجیب بن گیا۔ دیکھو جی، آج یہ دور بھی دیکھنا تھا۔ کچھ نے کہا چنگا ہویا ساڈے بڑے مر گئے، آج یہ دن وہ کیسے دیکھ سکتے تھے ہمارے بڑے؟ وہ خاندانی غلام بلال آج وہ کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان دے، لیکن کیونکہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، حضور کی مقدس ذات گرامی نے اس محنت کو، اس قربانی کو دیکھا ہے۔ اس لیے جب ہم بڑے ہوں گے، نیک بنے، متقی بنے، پیر بنے،
فقیر بنے، درویش بنے، اسلام نے ہمارا اخلاص دیکھنا ہے، ہماری محنت کو دیکھنا ہے۔ جس نے جتنی محنت کرنی ہے لو دین اس کو براہ راست عزت فراہم کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اگر کوئی یہ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، یہ کمال نہیں ہے، میں فلاں کا شہزادہ ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ ہوگا کہ آپ کیا ہیں، آپ نے کتنا محنت کی، کتنا کام کیا۔ جو جتنا کرے گا وہ اتنی عزت پائے گا۔ اچھا، اسلام جو ہے یہ قرض رکھتا نہیں ہے۔ اگر بلال پاک نے حضور کے نام پر اور اسلام کے نام پر مار کھائی ہے تو پھر لوگوں نے کعبے پر بھی تو دیکھا ہے، کعبے کی چھت پہ بھی تو چڑھے ہیں۔ جس نے قربانی دی ہے، اچھا بڑے خاندان میں، مقدس ترین خاندان میں حضرت سیدنا امام حسین بن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی قربانی کی مثال کائنات میں کوئی فرد پیش ہی نہیں کر سکتا۔ جتنی بڑی قربانی حضرت امام عالی مقام نے دی ہے، اس سے بڑی قربانی کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ بچے، گھر، مال، دولت، کیا کچھ نہیں جو قربان کیا، لیکن اسلام نے پھر ان کو کتنی بلندی عطا فرمائی کہ قیامت تک منبر رسول کا ہوگا، مصلی رسول کا ہوگا، گھر مسجد کی صورت میں اللہ کا ہوگا، اور تذکرہ پاک امام کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کے لیے کام کرنا ہے۔ برکت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی اور خیر بھی ہوگی، کیونکہ وہاں کسی نے نہیں جانا جہاں دین نے ہمیں پہنچانا بھی ہے اور ہمیں بچانا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کا دین آزماتا بھی ہے، امتحانات کے مراحل و پراسس سے گزارتا بھی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مگر یہ جس نے بھی اخلاص و محنت و محبت و چاہت و الفت کے ساتھ محمد عربی کے دین کے ساتھ وفا کی، حضور سے محبت کی، دین اسلام کا کام کیا، اللہ نے اس کو اس جہان اور اس جہان میں کامیابیوں سے سرفراز کیا۔ ان حسین پاکیزہ لوگوں میں حضور کے وہ غلام ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی ادوار میں اخلاص و محنت و قربانیوں کا ایک عظیم داستان رقم کی ہے۔ قیامت تک ہمارے چھوٹے بڑے ان کے اس عظمت کو، رفعت کو سلام عقیدت محبت پیش کرتے رہیں گے۔ آج بڑا آسان ہے، لیکن
باوجود اس کے مشکلات ہیں، لیکن اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں ملتا جو دین کے لیے آج بھی کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یقیناً تھریڈ بھی کیا جائے گا، دھمکایا بھی جاتا ہے، گرفتاریاں، ڈرانا دھمکانا سب کچھ گئے، لیکن آپ ذرا اس لمحے کو ذرا اپنی نظروں کے سامنے رکھیں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا اسلام کی بات کر رہے تھے اور مشکلات کا ایک طوفان تھا جو دائیں بائیں کھڑا تھا۔ کون سی وہ کوشش کاوش نہیں ہے جو کفر نے نہیں کی حضور کو پریشان کرنے کی، لیکن کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے محبوب کی عظمت و رفعت کے چراغ کو جلانا ہے، اور قیامت تک کفر برا سمجھے، شرک کو پریشانی ہو، عالم کفر جتنا بھی محسوس کرے، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے محبوب کے دین کو کائنات میں غالب کرنا ہے۔ ہم دیکھیں یا ہماری نسلیں دیکھیں، ہمارے بچے دیکھیں، ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب عالم کفر کمزور ہوگا، دم دبا کے بھاگے گا، اور ہر جگہ پر محمد عربی کے دین کا پرچم لہراتا نظر آئے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اپنی ڈیوٹی انجام ضرور دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام چلتا رہے ہم بیٹھے رہے۔ نمبر 2، دکان پہ چیزیں رکھیں، سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بھی بولیں، دھوکہ بھی کریں، فراڈ بھی کریں، زنا شراب کی معاملات بھی چلیں، ریاکاری بھی ہو، رشوت خوری بھی ہو، زنا کی بات بھی ہو، اور پھر کہ ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھنا اسلام تو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے گئے، لیکن پھر ایسا ہوگا ہم مریں گے کوئی اور آئے گا، وہ مریں گے کوئی اور آئے گا، وہ مریں گے کوئی اور آئے گا۔ پھر ایسی قوم آئے گی جو جھوٹ سے نفرت کرے گی، دھوکے سے دور رہے گی، فراڈ سے بچے گی، وہ ملاوٹ زدہ اشیاء چیزیں نہیں بیچے گی، مصنوعات گندی نہیں ہوگی، وہ سودا سلف بیچنے پر لوگوں کو جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، رشتوں کا احترام کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، یتیموں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں گے، ان کی نگاہوں میں پاکیزگی ہوگی، ان کے جناب شرم و حیا ان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہوگا۔ پھر وہ لوگ جہاں سے گزرتے جائیں گے وہیں ان کے نور سے، روشنی سے، خلوص سے محمد عربی کا دین آٹومیٹکلی پھیلتا چلا جائے گا۔ ہم اس بات کو سامنے رکھیں، ہمارے ایک بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے کردار سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائیں، ہمارے بزرگ امام علی الحق ہزاروں کو کلمہ پڑھائیں، ہمارے بزرگ داتا علی حجویری لاکھوں کو کلمہ پڑھائیں، حضرت جناب والا غوث اعظم دستگیر لاکھوں کو کلمہ پڑھائیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ دور کے تاجر لوگ کلمہ پڑھائیں، اس دور کہ بزنس مین اسلام کا پیغام لے کے بر صغیر تک پہنچ جائیں۔ ہماری تجارت میں دین کا پیغام کیوں ختم ہو گیا؟ بزنس میں دین کا پیغام کیوں ختم ہو گیا؟ رشتہ داری میں دین کا پیغام کیوں ختم ہو گیا؟ ہمارے معاملات میں دین کا پیغام کیوں ختم ہو گیا؟ آپ صرف اس کو یوں دیکھ لیجئے، ہمارا وہ دائمی دشمن پڑوسی، وہ ہندو بنیا جو قدم قدم پر شرک اور پلیدی کو عروج بخشتا گئے، اس کے فلم میں بھی ان کا مذہب ہو، ان کے ڈراموں میں بھی ان کا مذہب ہو، لیکن ہمارے اسلام کے تعلیم کو، پیغام کو کیوں آخر دور کیا گیا؟ تو یاد رکھو دین کا دشمن کافر سے بھی بڑا وہ ہے جو آپ کی میری صفوں میں گھس کر ہمیں لبرلزم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، سیکولرزم کی طرف لے کے جانا چاہتا
چاہتا گئے، بے حیائی فحاشی اریانی کی طرف دھکیلنا چاہتا گئے، اور ڈراموں فلموں میں شادیوں بیاہوں کے ایسے گھٹیا غلیظ رسومات کو اجاگر کر رکھا گئے کہ غریب کی بیٹی باپ کے گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو چلی گئے۔ یہ رشتوں کو اتنا وہ خطرناک بنا چکا گئے، اپنے رشتوں میں اب شرم، حیا، غیرت، حمیت ہر چیز مٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا حسین تصور یہ ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے جس مقام پر فورم پر موجود ہوں، ہم تاجر بعد میں، بزنس مین بعد میں، استاذ بعد میں، لیڈر بعد میں، سیاسی ورکر بعد میں ہو، سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے ہم مسلمان گئے اور محمد عربی کے نوکر ہیں۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہمیں اپنے رویوں کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ اذان آئے نماز پڑھ لو، اسلام صرف یہ نہیں ہے حج آئے تو حج کر لو، زکوٰۃ کا سال آئے تو زکوٰۃ دے دو، اسلام صرف یہ نہیں ہے داڑھی شریف سنت کے مطابق رکھ لو، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ماتھے پہ نشان محراب کا بنانا شروع کر دو، اسلام تو رویوں کو بھی چینج کرتا گئے، معاملات کا بھی دین گئے، اسلام تو رشتوں ناتوں پڑوسی غریب یتیم بیواؤں کا یہ سب کے حوالے سے اسلام ایک اپنے دامن میں مکمل کامل اکمل نظام رکھتا گئے۔ ہمیں اس نظام کو سامنے رکھنا گئے اور دنیا کو یہ بتانا گئے کہ محمد عربی کا دین یہ گئے، ہم جانوروں کی طرح ایسے نہیں پیدا ہوئے کھا پی کے مر جائیں گے، ہم ایسے گئے کہ مومن تو وہ ہوتا گئے جب راستے میں چلتا گئے تو باقیات و صالحات کو یوں چھوڑ کے جاتا گئے، آنے والے لوگ کہتے گئے اس راستے سے محمد عربی کا نوکر گزرا گئے، رسول اللہ کے دین کا نور بانٹا گئے، حضور کے دین کی روشنی بانٹی گئے، مشکلات تھیں، مشکلات آتی رہی گئے، اب تو اتنا مشکل نہیں ہے، دین کا نام لینے سے کوئی فائر نہیں مارتا، آپ پیغام تو دینے کی کوشش کریں، جب پیغام کردار کے ذریعے پہنچائیں گے پھر خیر و برکت ہوگی۔ آپ ذرا اس مشکل دور کو دیکھیں جب حضور سید عالم نے اعلان فرمایا، لوگوں کا رویہ بالکل مختلف تھا، حضور کو ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اچانک نہیں ہوا، اللہ کی حکمت دیکھو کہ حضور نے اعلان کیا اور کروڑوں لوگ آ گئے، نہیں اس کے لیے پھر سٹرگل جاری رہی، حضور نے اس اخلاص کے ساتھ دعوت کو جاری رکھا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک محمد عربی کی غلامی میں تمام تر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے آتے گئے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی مخالفت کا میرے نبی کو جہاں سامنا کرنا پڑا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اپنے گھر سے شروع ہوا۔ سگا چچا گھر سے ابو لہب نے مشکلات کے پہاڑ توڑے، پڑوسیوں میں ابو جہل کی شدت تاریخ کے حصہ بن چکی ہے، عتبہ عتیبہ کی باتیں، کون کون سی ایسی بات ہے جو آپ کی میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن آج ہم اطمینان میں، آج سردی میں گرم ماحول میں، گرمی میں ٹھنڈے ماحول میں، سفر میں لگژری گاڑیوں کی سہولتوں میں، اپنے گھر میں بڑے لگژری گھروں کی سہولت میں ہر چیز میسر ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہے ہم دین کا پیغام کتنی محبت اور کتنی محنت سے پیش کر رہے گئے۔ میرے نبی کے غلاموں، سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب دین کا پیغام دیا، لوگوں کا رویہ بدلا، تو پھر حضور کے رشتہ داروں عزیزوں میں بھی یہ بات ہوئی، محبت چاہت کا وہ خاندانی تعلق تو بہرحال کام دکھاتا تھا،
کسی نے جناب امیر حمزہ کو کہا آج فلاں کو دیکھا اس نے تیرے بھتیجے کو یوں کہا، حضرت امیر حمزہ شدت میں آ گئے، جا کر ابو جہل کو ذلیل کیا، حضور کو جا کے بتایا بیٹے بھتیجے سن لے میں نے بدلہ لے لیا، لیکن آگے حضور کا مزاج دیکھو، فرمایا چچا میں بدلے سے تو خوش نہیں ہوتا، اگر مجھے خوش کرنا گئے تو پھر اس پیغام کو سن لو جو مجھے میرے رب نے دے کے بھیجا ہے۔ یعنی دین کی بات ہمیں کتنا سکون دیتی ہے، بزنس کے مقابلے میں، ہماری ذاتی انا کے مقابلے میں دین کی بات کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک طرف میری ذات، ایک طرف آپ کی، اور دوسری طرف ہو دین، اللہ کے نبی کی بات۔ مزہ تب ہے اپنا سب کچھ قربان کر دو، پھر دین کی بات کو سمجھو سنو، اس میں خیر بھی ہوگی برکت بھی ہوگی۔ میرے اسی سیالکوٹ میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ایک اسٹیج پہ میرے ساتھ ایک ایسا رویہ پیش کیا کہ اس میں لڑائی کا خدشہ تھا۔ وہ شدت میں آ گئے، ان کو کسی ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والے نے، وہ بھی فوت ہو گئے اللہ غری کے رحمت کے، انہوں نے کو غلط بتایا میرے بارے میں، تو وہ شدت میں آ گئے، کہنے لگے یا یہ تقریر کرے گا یا میں کروں گا۔ تو میں نے ان کی تقریر کا اعلان کر دیا، پھر بھی وہ اپنے اس پر شدت میں قائم تھے، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو مجھے سب دوستوں نے کہا ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، ہمارا گھر تھا ہمارے علاقے، میں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ ہے میرا اور ان کا، سپیکر میرے ہاتھ میں تھا، وہ پیچھے تھے، اگر میں چاہتا تو میں لاؤڈ سپیکر میں کچھ ایسی بات کر سکتا تھا جس سے یقیناً کچھ ایسا معاملہ ہوتا کہ لڑائی جھگڑے، بہت سے بچے جوان ہمارے دوست واقف ہیں اس ماحول سے، بڑا معاملہ ہوا، اور پھر بہت سے لوگوں نے کہا ہم یہ کریں گے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، یہ معاملہ ہے ان کا میرا۔ کچھ دنوں بعد علامہ خادم صاحب نے کال کی حضور کی عزت و ناموس کے لیے فیض آباد دھرنے کی، تو دھرنے کی کال کی تو میں اپنے دوستوں کو لے کر چل پڑا، تو علامہ خادم حسین صاحب نے جب مجھ سے ہاتھ ملایا تو وہ رو پڑے، یوں میرا ہاتھ رکھا تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا جنہوں نے ہمیں باتیں کی تھی وہ اور تھیں، لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر میں اپنے دوستوں میں بھی جب بات کی تو میں نے کہا یار معاملہ میرا تھا، اب معاملہ ہے حضور کا، اب معاملہ حضور کا ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ایسے کہا تھا تو اس کا مطلب ہے میں ایسا کمینہ ہوں کہ میں اپنی عزت کو معاذ اللہ پھر اس سے مقدم رکھ رہا ہوں۔ میری عزت کیا ہے، ہماری کیا ویلیو ہے، میں نے حضور کی عزت کے لیے جانا ہے۔ تو پھر جو بیچ میں آگ لگانے والے تھے بیچارے وہ شرمندہ ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ بیچارے جو کچھ انہوں نے کہا تھا غلط کہا تھا۔ پھر ایسا بھی ہوا، حالانکہ وہ شاگرد بھی تھے ان کے، خادم صاحب کے قریب بھی تھے، لیکن وہ ان سے دور ہو گئے، لیکن ہم دور تھے، ہمیں حضور کی محبت نے دونوں کو بہت قریب کر دیا۔ مطلب صرف یہ کہ ہم یہ سوچ لیں جب ڈیوٹی نبی کی، مشن ایک ہے، کسی نے کسی کے بارے میں غلط سنا، لیکن سننے والے سنانے والے نے جو سنایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم یہ کہتے کہ نبی کے لیے دین کے لیے جو قربانی دو گے ان کو پتہ کہ مالکوں کو وہ خیر ڈالتے گئے، خیر عنایت فرماتے گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس بات سے خوش نہیں ہوں چچا کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا، میں اس بات سے خوش ہوں گا اگر آپ میرا جو اللہ نے پیغام دیا گا دین والا وہ قبول کر لیں۔ قبول کر لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے تھے، حضرت صفیہ کے بیٹے، اور پھر حضرت
خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے، ان کا نام تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے ان کو اطلاع دے دی، زبیر آج تمہارے عزیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تھکے ماندے کہتے ہیں میں آیا لیٹا، تلوار میں نے لٹکا دی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں فوراً قیلولہ کرنے کی بجائے، دوپہر کو سونے کی بجائے فوراً اٹھا، تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے میں دوڑا، دوڑتا گیا میں سیدھا۔ راستے میں لوگ حیران تھے، زبیر کو کیا ہوا؟ ینگ تھے، 16 سال کی عمر۔ کتنی عمر ہے؟ 16 سال کی عمر ہے زبیر کی۔ تلوار پکڑ کے دوڑے، راستے میں جو بھی آتا کہتا ہٹ جاؤ، آج میں سب کو کاٹ کے رکھ دوں گا، کوئی نہیں بچے گا۔ جب سامنے گئے حضور کو دیکھا، سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا زبیر رویہ اور تھا، انداز اور تھا، اب مسکراہٹ بتا رہی ہے تیرے چہرے پہ اطمینان آ گیا۔ کہتے کسی نے بتایا تھا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو میں نے کہا آج پھر جس قبیلے پہ الزام لگا اتنی دیر تک میں گھر نہیں آؤں گا، اتنی دیر تک میں لڑتا رہوں گا جب تک یہ میری تلوار ٹوٹ نہ جائے، پھر میں ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا زبیر یہ بتا تو یہ کام کر کے کتنا خوش ہوتا اور تو مجھے دیکھ کے کتنا مطمئن ہوا گئے۔ عرض کرنے لگے حضور بہت خوش ہوں، آپ حیات ہے، اگرچہ میں نے آپ کے دین کو، آپ کی بات کو ابھی نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی میری بات یہی تھی۔ حضور فرمایا میں اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا میں جتنا اس بات سے راضی ہوتا ہوں تو میرے دین میں آ جا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا مزاج کیسا گئے، ہم دین کے لیے کتنا راضی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضور کی تربیت کا اثر، علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن کے اوپر بیٹھ چکے ہیں، تلوار پوری گرفت ہے تلوار پر، اور تلوار بھی حیدر کی، تلوار بھی ذوالفقار۔ علی المرتضیٰ دشمن کے سینے پہ بیٹھ چکے گئے، کتنی گرفت ہوگی۔ حیدر کی تلوار، وہ جو مرحب پہ چلے تو ٹکڑے کرے، وہ جو خندق میں چلے تو اڑا دے، وہ جو بدر و احد میں چلے تو اتنی چلے کہ کمال ہو جائے، وہ حیدر کرار کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تلوار کو آپ نے یوں کیا، یوں مارنے لگے تھے۔ اب ذرا سننا، زور حیدری یہ تھا عمر بن عبد ود کی سواری تک کٹی، مرحب کے ٹکڑے بکھرے، لیکن یہاں سینے پہ بیٹھے ہیں، گردن سیدھی ہے نیچے والے کی، تلوار پہ مکمل کمانڈ ہے، چلانے لگے۔ دشمن نے علی المرتضیٰ پر تھوک دیا۔ اب کیا تھا؟ یہ ہے تربیت محمدی کا اثر۔ یوں تلوار آتی ہوئی روک لی، فرمایا بس جا۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے علی میں نے تو کہا مرنا تو گئے بچنا تو نہیں، جاتے جاتے خباثت ہی کر لو۔ فرمایا اگر تم مرتے ہوئے خباثت کے موڈ میں تھا تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مسلمان کا جوش جذبہ غیرت حمیت اپنے لیے نہیں ہوتی، اس کا غصہ بھی اللہ رسول کے لیے، محبت بھی اللہ رسول کے لیے گئے۔
اب آپ بتائیں ہم نے یہ سٹائل کب اپنانا گئے؟ اپنی ذات کے لیے مر جائیں گے، اپنی ذات کے لیے مار دیں گے، دشمن کو یوں کریں گے، دشمن کو ایسے کریں گے، لیکن میرے نبی کے پیارے غلام ہو، جب حضور سید عالم کی بات آئے تو پھر مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ اعظم نے کہا چھڑ دے اور تعلق سارے لا سرور نال یاری، چھڑ دے اور تعلق سارے ایک لا سرور نال اے یاری، کر دے جان حوالے او دے آتے رہے وچ خدمت گاری، اور کر دے جان حوالے اس دے آتے رہے وچ خدمت گاری، اے خدمت وچ نہ فرق لیا بھاویں جھڑک دے وے لکھ واری، اعظم قدم پچھانا رکھیں بھاویں سر تے پھر جائے آری، اپنے مزاج کو دین کے مزاج میں ڈال دیں، طبیعت کو شریعت میں ڈال دیں، جینا مرنا غصہ کو جناب والا محبت نبی کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے کریں، پھر برکات بھی ہوں گی، پھر دین کے ثمرات بھی ہوں گے، پھر عنایات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، دین قربانی تو مانگتا ہے، لیکن پھر یہ قربانی کو جناب اس قرض کو چکاتا کیسے ہے، رکھتا کسی کا نہیں ہے۔ آؤ ذرا دین کے اس عظیم محسن کی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ ایک ایسا بچہ ہاشمی گھرانے کا، ایک ایسا فرد جو حسین و جمیل اتنا تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کی مثال پورے مکے میں نہیں ملتی تھی، اور امیر بھی تھا، کبیر بھی تھا، مال و دولت بھی اس پہ عاشق اور دیوانی تھی، اور سنیے اس کا لباس ایسا خوبصورت ہوتا، ایک بار پہن لیتا پھر اس کے بعد استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس دور میں 200 درہم کی یا دینار کا وہ جوتا استعمال کرتا، لوگ اس کے جوتے کو دیکھتے، چلنے والے اس کے لباس کو دیکھتے، بس جو اس کو دیکھ لیتا وہ دیوانہ مستانہ ہو جاتا۔ بس گزرتے ہوئے میرے کریم کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا اللہ یہ کیسا خوبرو جوان ہے، اگر یہ دین اسلام میں آ جائے تو کتنا اور حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ ادھر جناب اس نوجوان بچے نے بھی حضور کو دیکھا، حضور پر جب نظر پڑی، اب ذرا سوچئے حضور پر نظر پڑی اس نوجوان کی جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، حضور پر نظر پڑی، سید عالم کو دیکھا تو بس دیوانہ ہو گیا، حضور کا گرویدہ ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں ہے، پہلی نظر وہ لٹ لیا ماغی سانو تیرے ہار سنگاراں، وہ سونے نین تے کنڈل زلفاں پیاں دور مارن ماراں، ایک کسے نو کولا نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے
بیر اداراں ایک ہوگی کلا تو نہیں آزم ایتھے ہو گئے قتال ہزاراں اب حضور کے حسن و جمال کو دیکھنے والے کو کیا لگے دنیا کیا کہے. میرے نبی کے پیارے غلاموں جو دین کا کام کرے گا, دین کے لیے محبت پیار اخلاص کے ساتھ, وہ تاجر ہو وہ بزنس مین ہو, یہ سنو یہ ہم مولویوں کی پیروں کی اجارہ داری والا دین نہیں ہے. قسم ہے اللہ کی, اگر کوئی وقت کا حاکم حضور سے محبت کرے تو حضور اسے نور الدین زنگی بنا دیتے ہیں. اگر کوئی جرنل پیار کرے تو حضور صلاح الدین ایوبی بنا دیتے ہیں, ابراہیم ابن ادھم بنا دیتے ہیں. اگر کوئی تاجر محبت کرے تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے, وہ جناب عمر فاروق عثمان غنی بن جاتا ہے. اگر کوئی فیکٹری کا مالک پیار کرنے والا ہو تو وہ جناب سعد بن نبی وقاص بن جاتا ہے. یہ مصطفیٰ سے وہ پیار کرنے والے ہیں. اگر کوئی غلاموں میں چھوٹے طبقے کا بندہ پیار کرے تو وہ بلال بن کر کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے. میرے نبی کے پیارے غلاموں, دین اسلام کی یہ خصوصیات ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو حضور کا درشن ہو, آؤ میرے لیے آپ دعا کریں. میں کمزور و ناتواں گناہگار بندہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ یہ سفید ریش بزرگ ہیں, پاکیزہ جوانیوں کے حامل جوان ہیں, ان میں معصوم بچے ماؤں کی تربیت یافتہ حضور کے غلاموں کے بچے بیٹھے گئے. اللہ ان کو ایسا عاشق بنا دے کہ یہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیں, اور ان کی دعاؤں سے مجھے بھی اعزاز فرما لے کہ مجھے بھی کریم آقا کی نظر عنایت ہو جائے. اگر چاہتے ہو کریم کی نظر عنایت ہو, اللہ کی قسم ہے لاکھوں لوگ مدینہ مکہ گئے, ان کو بھی کچھ نہیں ملا, اور کچھ ایسے بھی تھے جو جا نہ سکے. یہاں بیٹھے بیٹھے یوں کرم ہوا, اقبال کی صورت میں وہ کہہ رہے تھے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یہ کرم ہوتا ہے, عنایات ہوتی ہے, جو یہاں بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مغرب کو للکار کے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ہم یہ نہیں کہتے یورپ میں رہنا چھوڑ دو, تجارت چھوڑ دو, یورپ میں رہو بھی, تجارت بھی کرو, تعلق بھی رکھو, لیکن جس شعبے میں ہو اس شعبے میں بیٹھ کر یہ نمائندگی ضرور کرو کہ تم سب کچھ بعد میں ہو, محمد کے نوکر پہلے. پھر وہ دیوانہ, وہ جھلا, وہ مجنو کسی کو کھاتے میں نہیں ڈالے گا. وہ روکھی کھائے گا, سوکھی کھائے گا, بھوکا رہے گا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اس کی مستی کیسی ہوگی, وہ کہے گا مجھے حکم. آپ دیکھیں ہم دنیا دار ہیں, حاکم سے ملتے مزہ آتا ہے. ہم دنیا دار ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ملے مزہ آتا ہے. ہمیں کوئی ڈی پی او ڈی سی او بلا لے مل جائے, ہم کہتے ہم بڑے ہو گئے. لیکن ذرا اس کے بارے میں بتائیے جس کو محمد عربی مل جائیں اس کا کیا عالم ہوگا. آج ہم کہتے ہیں جس نو یار ملے ہس رس کے او دے قبضے وچ گلزاراں, او جس نو یار ملے ہس رس
کے او دے قبضے وچی اے گلزاراں جس نو حاصل او قرب سجن دا او دے قدماں ہیٹھ باراں اے جس دی یار کرے غم خاری انو حاجت کی غم خاراں او اعظم جس تے او سونا راضی او دے پیراں تو جند واراں مصعب بن عمیر نے نبی کا کلمہ پڑھا، دیوانے ہو گئے. اب جاتے گئے حضور بیٹھے ہوتے ہیں، چھپ چھپا کے دیکھتے گئے، کہیں ادھر سے دیکھا کہیں ادھر سے دیکھا، اور وہ دیکھنے والا دیکھ رکھا گئے. حضور کی بارگاہ میں دیکھنے والا کیسے دیکھ رکھا گئے؟ حضرت اعظم اس کو بیان کیا میاں محمد بخش نے. وہ کہتے ہیں عاشق دا جو او دارو دسے باج ملاپ سجن دے او سیانا جانن جانا روگ نہ جانے من دے. اس کو کیا پتا عاشق کا بیماری کیا ہے، اس کی تڑپ اور تمنا کیا گئے. وہ عاشق نے تو بڑے عجیب انداز سے میاں محمد بخش نے تو بغیر عشق والے کی یوں منجی ٹھوک کے فرما دیا ہے جس دل اندر عشق نہ رچیا اور کتے اس تھی چنگے اور مالک دا در مالک دے در اور راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے. شہر سیالکوٹ کے غیور لوگوں، اللہ نے کتنا کرم کیا. ایئرپورٹ بھی آپ نے بنا لی، ایئر لائن بھی بنا لی، سڑکیں بھی اپنے خرچے پہ بنا لی، لیکن ہم نے علامہ ڈاکٹر اقبال کے اس دیے ہوئے سبق کو بھولنا نہیں ہے. اپنی نسلوں میں یہ منتقل کر کے بتانا ہے کہ ہم جتنے باقی دنیاوی معاملات میں آگے گئے، اسی طرح محمد عربی کی محبت اور عشق میں بھی اقبال کے سبق کی وجہ سے سب سے آگے گئے. دولت مند بنو، بزنس مین بنو، جزاکم اللہ تاجر بنو، چودھری بنو، مالک بنو، خالق بنو، ہر چیز کے جناب والا ایجاد کرنے والے بن جاؤ، جو مرضی کرو، دنیا میں ترقی کر جاؤ. اللہ کے خزانے آپ کو دیے گئے گئے. اللہ نے آپ کو علم دیا، فن دیا، محنت سے جناب آپ کو اللہ نے مالا مال کیا گئے. لیکن عالم کفر کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ سب کچھ بعد میں گئے، ان کی تخلیق شدہ چیزیں بھی اعلیٰ گئے، یہ جناب باقی معاملات مصنوعات میں. لیکن جب ان کے نبی کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں بس ہم نبی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نبی سے محبت کرنا سب سے آگے گئے. کیسا گئے جناب والا؟ حضرت مصعب بن عمیر جھانک جھانک کے دیکھتے گئے، چپ چپ کے آتے گئے نبی کے آستانے پہ، دار ارقم میں چھپ چھپ کے آتے گئے، حضور کو دیکھتے گئے. ڈر بھی گئے قبیلے کا، خاندان بھی بڑا گئے، رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن اب اس کو کون روکے جو نبی کے عشق میں آ گیا. خواجہ فرید فرماتے گئے
اس آنے والے کا انداز حضور کی طرف کیسا تھا؟ رکتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں یار دیاں جھوکاں، جھوک کہتے ہیں گھر کو جہاں ڈیرا ہے، یار دیاں جھوکاں قبلہ کعبہ، جو اس لذت سے آشنا نہیں ہے اس کو کیا پتا یار دیاں جس نے مدینہ دیکھا اس سے پوچھو، جس نے نہیں دیکھا اس کی تڑپ اور لگن دیکھو، وہ کیا کہہ رہے یار دیاں جھوکاں قبلہ کعبہ، ساڈا عشق امام یار دیاں جھوکاں، اوے قبلہ کعبہ یار دیاں جھوکاں، اوے قبلہ کعبہ ساڈا عشق امام دل وچ ہر دم یار دے ڈیرے، کیا صبح گو کیا شام او ساڈا عشق امام یار دیاں جھوکاں، اوے قبلہ کعبہ ساڈا عشق امام دل وچ ہر دم یار دے ڈیرے، کیا صبح گو کیا شام باج دیدار وشال دل بر دے اکھیاں ندر حرام او ساڈا عشق امام یار دی جھوکاں قبلہ کعبہ ساڈا عشق امام در دل بردی باندی بردی تھیا فرید غلام کیونکہ ساڈا عشق امام آخری بات اور اجازت، اب جب یہ دیوانے ہیں اور بھی تو ہوں گے، پتہ نہیں کھڑکی سے دیکھتے ہوں گے، دور سے اوٹ کی طرف دیکھتے ہوں گے، اوٹ لگا کے پتہ نہیں کیسے، اب دوسرا بھی تو کہتا ہوگا تھوڑا جیا پچھانٹ مینوں بھی تو دیکھن دے، مجھے بھی تو دیکھنے دو، لیکن عاشق تو کہتا ہے بس میں ہی دیکھتا رہوں، میں ہی دیکھتا رہوں۔ مجھے بات یاد آ گئی سلطان العارفین کی، وہ فرماتے گئے اے تن میرا اے چشم ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا او لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹیا مینو صبر نہ آوے اور کتے ول بجا برشد دا دیدار ہے باہو تے مینو لکھ کروڑا حجا
تاجدار ختم نبوت۔ اس سے آگے اگلے جمعہ میں